محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل، اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد المعبود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ خالق دو جہاں نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے آراستہ فرمایا ہے۔ ایمان کی دولت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت۔ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، جائیداد کی نعمت، کاروبار، مکان، رہائش، جتنی بھی نعمتیں ہیں، تمام کی تمام نعمتوں میں سب میں بھاری اور سب پر فائق جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت۔ اس لیے کہ ایمان یہ بنیادی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے ایمان بنیادی چیز ہے۔ ایمان کے بغیر ساری کی ساری چیزیں ادھوری ہیں، ناقص ہیں، بیکار ہیں۔ آدمی دنیا کے اندر تو مال کما سکتا ہے، جائیداد کما سکتا ہے، گاڑی خرید سکتا ہے، بنگلہ خرید سکتا ہے، اور آلات آسائش وہ تمام کے تمام فراہم کر سکتا ہے، سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے ظاہری اسباب وہ فراہم کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی خوشی کا اگر اس کے اندر ذرا بھی جذبہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو ایسے شخص کو تعلق مع اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے کلمے کا اقرار کرایا جاتا ہے بندے سے کہ تم کلمہ پڑھو، کلمے کے بغیر تمہارا مسئلہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے۔ جب تک آدمی کلمہ نہ پڑھے، اپنی زبان سے کلمے کا اقرار نہ کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، جب تک آدمی اس کا اقرار نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کلمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اور صرف ذات واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور اس بات کا اقرار و اعتراف کرنا، اس بات کی شہادت و گواہی دینا کہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ کلمے کا ایک جز ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی
انسان ہو یا جن ہو، بہرحال اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی جانب سے اسے اجازت و حکم نہ مل جائے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ کلمے کے 4 مطالبات ہیں۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے 4 مطالبات ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ 4 چیزوں کا اقرار کرنا اور 4 چیزوں کی نفی کرنا۔ 4 چیزوں کا اقرار کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا اقرار کرنا، اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، سب کے سب مخلوق ہونے کا اقرار کرنا، اور اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرنا۔ اللہ کے لیے خالقیت کا اقرار اور اللہ کے غیر کے لیے خالقیت کی نفی۔ خالق حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، تخلیق یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ انسان ترکیب کر سکتا ہے، تخلیق کا کام نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے جہاز بنا دیا، جہاز کو پیدا کر دیا، ٹرین کو پیدا کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انسان صرف اور صرف ترکیب کا کام کر سکتا ہے۔ لوہے کو اس نے جوڑ لیا، پلاسٹک کو اس نے جوڑ لیا، لوہے کے کئی اجزاء اس نے بنا دیے۔ لوہے کے کئی اجزاء بنانے کے بعد یہ جس کو یہاں پر جوڑ دیا، ایک پارٹ کو یہاں پر جوڑ دیا، ایک پارٹ کو یہاں پر جوڑ دیا، اس طرح کرنے کے بعد اس کے جوڑنے کی وجہ سے، اس کے ترکیب کی وجہ سے ایک مجسم شکل وجود میں آئی۔ ادھر پنکھے لگا دیے، ادھر بھی پنکھا لگا دیا، سامنے ایک شیپ بنا دیا، پھر سامنے سے تھوڑا گول دائرہ بنا کر منہ کی طرح بنا دیا۔ اس کے ذریعے سے جہاز کی شکل وجود میں آ گئی۔ تو انسان نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ مختلف اجزاء کو انسان نے جوڑا ہے۔ اس جوڑنے کی وجہ سے ایک چیز وجود میں آئی، ایک چیز بن گئی۔ پیدا جو کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لوہے کو کس نے پیدا کیا؟ کیا انسان نے لوہے کو پیدا کیا ہے؟ لوہے کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انسان پیدا نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کو، پیدا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا کھیتی کو تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اسی لیے خالقیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ خالق حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے۔ کلمے کا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے خالقیت کا اقرار کرنا اور اللہ کے غیر کے لیے خالقیت کی نفی کرنا۔ دوسری چیز جو کلمے کا مطالبہ ہے وہ ایک مالکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا اور اللہ کے غیر کے لیے مالکیت کا انکار کرنا۔ مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف عاریت کے طور پر ہیں، وہ ملکیت کے طور پر نہیں ہیں۔ ملکیت رہتی تو کبھی جدا نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔
اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں. لہو ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض. جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. اللہ مالک حقیقی ہے. اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب مملوک ہیں. مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب انسان کے پاس تھوڑا سا مال آ گیا، اب انسان کے پاس تھوڑی سی جائیداد آ گئی، اب انسان کے پاس تھوڑی سی کوئی اور چیز آ گئی، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے میں اس کا مالک ہوں. نہیں، یہ مالک نہیں ہے. یہ تو چند دن کے لیے اپنے پاس رکھنے والا ہے. اللہ نے یہ چیز دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ چیز لے لے گا. مثال کے طور پہ میرے پاس 50,000 روپیے ہیں. میں نے کسی سے مثال کے طور پر زید سے یہ بات کہی کہ یہ میرے پاس 50,000 روپیے ہیں، تم یہ اپنے پاس رکھو، کل صبح کو مجھے دے دینا. تو اب زید کے پاس جو 50,000 روپیے ہیں وہ زید کے نہیں ہیں، وہ پیسے تو میرے ہیں. زید صرف ان پیسوں کو ایک دن کے لیے اپنے پاس رکھنے والا ہے. وہ عارضی طور پر اس کے پاس پیسے ہیں، وہ اس کا مالک نہیں ہے. اب زید یہ کہنے لگے کہ میرے پاس 50,000 روپیے ہیں، آؤ کس کو کیا چیز خریدنی ہے، میرے پاس 50,000 روپیے ہیں. کسی کو شاپنگ کرنا ہو تو آؤ میرے پاس 50,000 روپیے ہیں. میں یہ 50,000 روپیے کے ذریعے گاڑی خرید لوں، 50,000 روپیے کے ذریعے کسی اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لوں. نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ملکیت ہے. اللہ کے علاوہ جن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب عارضی طور پر ہے، حقیقی ملکیت کے طور پر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ اس کو بیان فرما دیا ہے. للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض. جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مالکیت کا قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کا اظہار فرمایا ہے. اسی لیے مالکیت کا اقرار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے غیر کے لیے مالکیت کا انکار کرنا. تیسری چیز جو کلمے کا مطالبہ ہے، حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا اور اللہ کے غیر کے لیے حاکمیت کا انکار کرنا. حاکم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی حاکم نہیں ہو سکتا. حکم کو صادر کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاصیت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ اس کا حکم چلے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کا چلے گا. اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب محکوم ہیں، سب کے سب محکوم ہیں. ان تین چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ خالقیت اللہ کے لیے، مالکیت اللہ کے لیے، حکومت حاکمیت اللہ کے لیے. اس کا جب یقین بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں بندہ اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے مالک کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے حاکم کے حوالے کر دیتا ہے. جب میں خود اپنے طور پر نہیں پیدا ہوا ہوں، میرا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، تو اس نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے مجھے اس مقصد کے اندر استعمال ہونا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد تخلیق کو بھی واضح فرما دیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. میرا بندہ مجھے جانے، مجھے پہچانے، پھر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل پیرا ہوتا رہے.
اس کا صاف آسان سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہو کر رہے، غیر کے حوالے نہ ہو جائے ہر معاملے میں۔ پیدائش کی بات آ جائے تو فوراً اپنے آپ کو یہ سمجھے میں مخلوق ہوں، میرا اللہ میرا خالق ہے۔ کہیں پر ملکیت کی بات آ جائے تو فوراً یہ کہے ہم سب مملوک ہیں، میرا اللہ تمام کے تمام چیزوں کا مالک ہے۔ میری آنکھ کا مالک میرا اللہ، میرے کان کا مالک میرا اللہ، میرے اعضاء و جوارح کا مالک میرا اللہ۔ میں اپنے کسی بھی عضو کا، میں اپنے کسی بھی بدن کے کسی بھی حصے کا مالک ہوں ہی نہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ جب یہ تصور بندے کے ذہن میں آتا ہے تو بندہ یہ کام کرتا ہے میرا مالک جو چاہ رہا ہے میں وہ کروں گا۔ مثال کے طور پر کوئی نوکر کسی کے پاس کام کر رہا ہے کسی کی دکان میں، اب وہ دکان والا اس کا مالک ہے، اب مالک یہ چاہتا ہے کہ 1 کلو شکر تولو، لیکن اب نوکر یہ کہہ رہا ہے میں شکر نہیں تولتا، شکر کے بجائے میں چاول تول کے دوں گا۔ تو مالک یہ کہے گا کہ بھائی تم ہمارے منشے کے مطابق کام کرو، ہم نے تمہیں جس چیز کے کرنے کے لیے کہا ہے تم وہ کام کرو۔ تو جس طرح معمولی دنیا کے اندر ایک آدمی چند وقفے کے لیے اس کے پاس نوکری کرتا ہے تو اپنے مالک کا تابعدار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جب کہ اس کے اعضاء کے ایک ایک حصے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے انسان کے، تو ایسی صورت میں انسان کو کتنا زیادہ استحضار ہونا چاہیے اپنی مملوکیت کا اور اللہ کی مالکیت کا۔ ایسے ہی حکم ہمارا نہیں، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ نے جو حکم دے دیا بس اس حکم کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہم تیار، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہم تیار، اللہ نے حج کا حکم دیا ہم تیار، اللہ نے خیرخواہی کا حکم دیا ہم تیار، اللہ نے ہمدردی کا حکم دیا ہم تیار، اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہم تیار، اللہ رب العزت نے ہماری مرضی کے مطابق حکم دیا ہم تیار، اللہ ہماری مرضی کے مطابق مرضی کے خلاف بھی حکم دے رہے ہیں پھر بھی ہم تیار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تابع ہیں ان کے حکم کے، وہ جو چاہیں گے وہ ہم کریں گے، وہ جیسا بولیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چوتھا جو مطالبہ ہے کلمے کا وہ یہ الوہیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ الہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا غیر کبھی الہ بننے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، تو تم میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ لیکن آج لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جس کو جو پسند آیا اس کو معبود بنا لیا۔ کسی کو مال پسند آ گیا تو اب وہ مال کے چکر میں اتنا پھر رہا ہے کہ کس طریقے سے میرا مال میرے پاس آ جائے، ساری دنیا کا میرے پاس مال جمع ہو جائے۔ بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک جگہ پر صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ نفسانی خواہشات کو اپنا معبود کیوں بنا رہے ہیں؟ نفسانی خواہشات کو لوگوں نے معبود بنا لیا، یہ ہماری بات نہیں، قرآن کا اعلان ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، نفس یہ کہتا ہے کہ شادی کے موقع پر تم باجا رکھو، فوراً نفس نے یہ بات کہہ دی، اس پر عمل کرنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، نفس نے یہ بات کہی کہ تم پٹاخے چھوڑو، لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ مال جمع ہو گیا، اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس میں تم زکوٰۃ ادا کرو، نفس نے یہ کہا کہ اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو میرے پاس سے مال کم ہو جائے گا، لہٰذا نفسانی خواہشات کا اتباع کرنے والا بن گیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو، انفاق کی اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر تعلیم دی ہے، لیکن نفس نے یہ کہا کہ اگر تم مال کو خرچ کرو گے تو تمہارا مال تمہارے لیے کم ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں لوگ مال کو اپنے لیے بچانے والے بن گئے۔
تو خواہشات کو معبود نہ بنایا جائے، خواہشات تو انسان کے تابع ہونا چاہیے، انسان خواہش کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کلمے کے 4 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ تو یہ کہ خالقیت اللہ کے لیے، مالکیت اللہ کے لیے، حاکمیت اللہ کے لیے اور الوہیت اللہ کے لیے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ خالق، ہم مخلوق، اللہ مالک، ہم مملوک، اللہ حاکم، ہم محکوم، اللہ معبود، ہم عابد۔ یہ چیز آدمی کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ جب یہ چیزیں آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ بنتا ہے۔ ان صفات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے ان کو خوب بولنا، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی خالقیت کو بولنا، اللہ کی حاکمیت کو بولنا، اللہ کی مالکیت کو بولنا، اللہ کی الوہیت کو بولنا، خوب بولنا، اپنوں میں بھی بولنا، غیروں میں بھی بولنا، گھر میں بھی بولنا، باہر بھی بولنا۔ اس کا یقین اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ اس کو بولنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اے اللہ یہ صفات میرے اندر پیدا فرما دیجئے، آپ کی ذات عالی کا کامل یقین میرے اندر پیدا کر دیجئے۔ تیسری چیز، اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو برتنا اس طرح سے، میں مخلوق ہوں تو میں چھوٹا ہوں، میں مملوک ہوں تو میرا مالک ہے، میں مالک کے سامنے چھوٹا ہوں، میں محکوم ہوں تو میرا حاکم ہے، میرا حاکم جو حکم کرے گا میں اس کے لیے تیار، میں عابد ہوں تو میرا معبود جیسا چاہ رہا ہے میں ویسا کرنے کے لیے تیار۔ اپنے آپ کو برتنا۔ اور چوتھی چیز، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر اس کا استحضار کامل طور پر اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرنا۔ جب یہ کام بندہ کرے گا تو ایسی صورت میں یہ صفات بندے کے اندر آتے جائیں گے تو پھر اس کا یقین مضبوط بنے گا، وہ کلمے کے مطالبات کو پورا کرنے والا بنے گا۔ جب وہ کلمے کے مطالبات کو پورا کرنے والا بن گیا تو ایسی صورت میں اس کا یقین کامل ہو جائے گا، اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، اور جو شخص کامل ایمان والا بن گیا حقیقت میں وہی شخص کامیاب ہے، جنت اسی کے لیے، جہنم سے بچنا اسی کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا حقیقی کامیابی مال کا مل جانا، جائیداد کا مل جانا، موٹر سائیکل کا مل جانا، بنگلوں کا مل جانا، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہی شخص حقیقت میں کامیاب ہے۔ اس کامیابی کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے صاحبو اپنے آپ کو تیار کرو، ان مطالبات کے اوپر اپنے آپ کو جمانے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے اور استقامت کے ساتھ جم جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ حکم کو پورا کر لیا پھر دوسری مرتبہ اس حکم کو چھوڑ دیا، ایک مرتبہ مالکیت کا اللہ رب العزت کی ذات عالی کے سلسلے میں یقین اور تصور اپنے دل میں لا لیا، دوسری مرتبہ اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھ گیا، ایک مرتبہ اللہ کے حاکم ہونے کا تصور اپنے دل میں لایا، دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے تصور کو ختم کر کے اپنے آپ کو معمولی سے عہدوں کے اوپر بٹھا کر اپنے آپ کو حاکم سمجھنے لگ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا کامل استحضار اپنے اندر پیدا کریں۔ ہر معاملے میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے کلمے کا مطالبہ اس وقت میرے متعلق کیا ہے۔ اگر بندہ اس طرح چلے گا تو ایسی صورت میں کامیاب ہوگا، اور اللہ کی جانب سے ایسے بندے کے ساتھ رحمتیں اور برکتیں، نصرتیں، عنایتیں اللہ کی جانب سے بندے کے اوپر برستی رہیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اپنی خصوصی عنایات کا فیصلہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان مطالبات کے اوپر کھڑا کرے۔ اگر بندہ ان مطالبات کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اور رضائے الہی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ اس سے خوش ہے۔ یہاں تک حدیث کے اندر بیان کیا گیا جو شخص ہمارے فیصلے پر راضی نہ رہے ایسے شخص کو چاہیے کہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب تلاش کر لے۔ کس کے اندر اتنی ہمت ہے، کس کے اندر اتنی جرأت ہے؟ اس لیے بھائیو، ہم مسلمان ہیں،
تو ہمارا کام یہ ہے ہم کلمے کے مطالبات کے اوپر اپنے آپ کو کامل طور پر کھڑا کریں اور کلمے کے جو ہم سے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور کلمے کے مطالبات کو پورا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔